السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو قرآن پاک کی نسبت کی بنیاد پر اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ ہفتے سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً 5 یا 6 آیت کریمہ پر گفتگو ہوئی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الانشقاق پچھلی کئی سورتوں کی ایک تشریح ہے اور اس کی وضاحت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت، جامع اور مختصر انداز میں ان باتوں کو وضاحت فرما دیا جو اس سے پہلی سورتوں میں گزری تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل قیامت میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک فجار اور ایک ابرار، یعنی نیک لوگ ہوں گے اور ایک گنہگار ہوں گے۔ تو اس صورت پاک میں ان لوگوں کے حالات کے بارے میں اللہ نے چند آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اور خصوصاً ان لوگوں کی اس حرکت پر اللہ رب العالمین نے تنبیہاً حالات کو بتایا کہ جس طرح آج ایمان والے اور مخلص مومن مسلمانوں کے سادگی اور اس کے تواضع اور تقوی والی زندگی کو دیکھ کر کے دنیا والے لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور اپنی خاص محفل و مجلس میں گفتگو کر کے اپنے آپ کو باعزت اور خوش سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، خصوصاً اپنے اہل خانہ کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کر کے بہت مسرور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ان نیک لوگ جو کل قیامت کے دن جن کے ہاتھوں میں نام اعمال کامیابی کی عطا فرمائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف آئیں گے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف آئیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، اللہ نے ذکر کر کے بتایا اگر تم یہاں دنیا کی بدماشی، شرارت اور بے ایمانی اور دنیا کی عیش و عشرت پر تم اگر آج خوش ہو تو کل یہ سادے سیدھے ایمان والے مخلص لوگ کل خوش ہوں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس سلسلے میں کچھ باتیں گزر چکی تھی، مناسب ہے کہ آج بھی کچھ اس پر روشنی ڈالوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تم ہمارے تک آنے کے لیے تم کو بہت ساری محنتیں، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، چاہے تم نیکی کے راستہ اختیار کرو
یا تم برائی کے راستہ اختیار کرو، بہرحال ایک دن میرے پاس آنا ہے، اور جو کچھ تم طریقہ اختیار کرو گے اس میں یقیناً محنت مشقت ہے، بغیر اس کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر نیکی کے کام میں محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اور جزا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے اور کس طرح سے اس کے نام اعمال تیار کیے جا رہے ہیں اور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بتا دیا کہ محنت کے بغیر تجھے کامیابی اور نام اعمال داہنے ہاتھ میں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ برائیوں میں، گناہوں میں محنت مشقت کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے نام اعمال کی شکل اور حالات کس طرح ہوں گے اس کا بھی ذکر ہے۔ لہذا علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس دنیا کو آخرت کے لیے ایک میدان عمل بنایا ہے، اور ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس میدان عمل میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے سلسلے میں کوششیں کرو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت اختیار کرو، تب جا کر کے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ لہذا محنت ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں 3 چیزوں پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، علماء کرام، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو محنت ہے وہ پہلی محنت ایمان پر ہو، یہی ہے کامیابی کی بنیاد، اور آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان۔ لہذا ہم کو اور آپ کو ایمان کے سلسلے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر ایمان پر محنت کیے ہم کامیاب کبھی بھی آخرت کے سلسلے میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں محنت یعنی ایمان میں خوب کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دے کر ایمان کے سلسلے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یعنی ایمان اگر تم کو لانا ہے اور ایمان والا تم کو اگر بننا ہے تو اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان میں بڑی محنت کیے تھے، اور اس ایمان کے پیچھے محنت کرتے کرتے اس دنیا سے وہ لوگ چلے گئے، ایمان میں کبھی کوئی ذرا بھی لچک اور فرق نہیں آنے دیا۔ لہذا جب ایمان پر محنت ہوگی اور پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان کس طرح سے آخری دم، آخری سانس تک باقی رہے اور یہ بڑی طاقتور اور نورانیت رہے، اس کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا اور کس طرح سے ہم کو محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ایک انسان، ایک ایمان والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے ایمان پر خوب محنت کی ہے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ایمان پر کہاں اور کس طرح سے خطرات آتے ہیں، اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں فرق آ جاتا ہے، ایمان میں ایک بہت ہی گراوٹ آتا ہے، وہ کون کون سی چیز ہے، کس کس راستے سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا تھا، ان سارے خطروں کو ختم کر دیا تھا، اور پہاڑ جیسے مضبوط بن کر کے اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے، تب وہ جا کر کے کامیاب ہوئے۔ لہذا ایمان پر محنت بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم لوگوں کے جو ایمان ہے اور ہم لوگوں کے پاس ایمان ہے میرے بھائی بزرگوں، وہ ایک صرف عقیدت سے تعلق ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک عقیدہ ہے کہ اسلام ہے، ایک عقیدہ ہے کہ بس ایک اللہ ہے، عقیدہ ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی رسول ہے۔ عقیدت ہے ہم کو کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے سلسلے میں جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو ہم لوگ پورا کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کی تکمیل اور اس کو اکمل بنانے کے لیے کوششیں ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عقیدت سے ہم کو ایمان ملا ہے، محنت کے راستے سے نہیں ملا ہے۔ باپ، خاندان، دادا، نسل مسلمان کے نام سے چلتے آئے، اسی گھر میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا، نام اس کا مسلمان رکھ دیا گیا، بس ہو گیا۔ بس ایک عقیدت کے احترام سے ہم کو اسلام اور ایمان کا تعلق بنا، ورنہ محنت سے ایمان اگر ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتا تو پھر اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ کالے رنگ کے دھاگے پر بھی ہمارا ایمان میں فرق آ جاتا۔ ہمارا ایمان وہاں ڈگمگا جاتا ہے جہاں کالے پیلے رنگوں کے دھاگوں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور جہاں اس طرح کی کیفیت آتی ہے وہاں ایمان سیدھے کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک عقیدت سے تعلق ہے، ایک خاندانی رشتے سے ایمان کا تعلق ہے، اس پر کوئی محنت مشقت اور اس کے اندر میں ہماری بڑی کوئی قربانیاں نہیں لگی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اگر یہ کہہ دیتا ہے اس کالے دھاگے سے تم کو فائدہ ہوگا تو ہم اس کو بہت ہی دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ لال پیلے دھاگوں سے تمہاری تقدیر بن جائے گی، تم ترقی کر لوگے، ہم اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کالے گورے رنگوں کے پتھروں پر ہمارا عقیدہ جم جاتا ہے اور ہم پھر اس کو اپنی زندگی کی کامیابی کی ایک چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا یہ مالک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح کا ایمان رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے، اور اس طرح کے نام اور کام رکھنے والے کو کوئی حقیقی مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کا تعلق یہ ہے، اور ایمان کے سلسلے میں یہی ہونی چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک سب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نہ دین اور رات کے اجالے اندھیروں میں کوئی نفع اور نقصان ہمارا پہنچا سکتا ہے، نہ ہوا کی تیزی اور گرمی سردی کی وجہ سے ہماری زندگی کے نفع نقصان میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بیماری اور صحت کی کوئی معاملہ طے ہو سکتا ہے، اور ان پتھروں کی چکروں اور ان سے ہماری تقدیر کوئی بدل اور بن سکتی ہے۔ لہذا ایمان وہ ہے کہ جو بالکل عزم مصمم، بالکل پہاڑ جیسے، جس طرح صحابہ ڈٹ گئے تھے ایمان کے سلسلے میں اور محنت کیے، لگن پیدا کیے، تب وہ کامیاب ہوئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سب سے پہلی جو چیز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی جب تک کہ تم محنت نہیں کرو گے، جب تک کہ تم اس پر مشقتیں نہیں اٹھاؤ گے، اس راستے میں آنے والے پریشانیاں، مصیبتیں، خوشی اور غم، ساری چیزوں کو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اس وقت تک کہ تم کامیابی کے ساتھ ہم تک کہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ لہذا ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان پر محنت کرنی چاہیے، اس کو مرتے دم تک کے بچانا چاہیے، اور ان سارے راستوں کو روک دینا چاہیے، اور ان سارے خطرات سے اپنے آپ کو بندش کر لینا چاہیے، جن حالات سے، جن راستوں سے، جن چیزوں سے ایمان میں فرق پیدا ہو جائے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہو، چاہے حجر شجر پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے پانی اور دودھ کی شکل میں ہو، چاہے کالے پیلے دھاگوں کی شکل میں ہو، چاہے بڑے بڑے وقت کی ولیوں کے مزارات کی شکل میں ہو، یا چاہے کہیں بھی کیسے بھی ہو، اگر وہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے بات میں اگر کسی طرح سے شرکت اور نفع نقصان کا مالک بنا لیا تو یاد رکھیے یہی ہیں وہ خطرات جس سے آج ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایمان میں فرق آتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پیارے
आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में हालात ऐसे होंगे कि लोग सुबह मुसलमान नजर आएंगे और शाम को वो काफिर बन जाएंगे, शाम को मुसलमान नजर आएंगे और सुबह वो काफिर बन करके उठेंगे। मरेंगे मुसलमान के घर में, जनाजा मुसलमान उठाएंगे, लेकिन हकीकत में उसकी रूह कुफ्र पर खत्म हुई होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ईमान पर मेहनत कीजिए, शिर्क से बचिए, बिदआत से बचिए, उन तमाम हालात और चीजों से बचिए जहां से ईमान में फर्क आ जाता हो, और रोज ईमान के नाप तौल करते रहिए और उसका जायजा लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब ये ईमान बचेगा। और फिर जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम इस तरह मेहनत करके ईमान बचा करके आओगे तो फिर तुम्हारे दाहिने हाथ में हम नामे आमाल देंगे जिससे तुमको खुशियां होगी, और उस खुशी को लेकर के अपने घर वालों के तरफ, रिश्तेदारों के तरफ, दोस्तों के तरफ मसरूर होकर के जाओगे, चर्चा करते फिरोगे, लोगों को बुलाओगे, आओ देखो देखो मेरा नामे आमाल इस तरह से है, खुशियां होगी। और अगर ईमान नहीं बचेगा तो बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ईमान पर मेहनत कीजिए, ईमान की फिक्र कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कुरान की रोशनी से ये बात मालूम होती है ईमान घटता बढ़ता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ईमान घटता बढ़ता है। पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसे पता चले कि हमारा ईमान बढ़ रहा है या हमारा ईमान घट रहा है? आपने बहुत ही आसान नुस्खा बताया, बहुत आसान तरीका बताया। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा करके खून की तशखीस और जांच करा करके हम अपने ईमान का पता लगाएंगे, मेरे खून के रंग में कितना ईमान है और कितना ईमान कमजोर है। नहीं, बल्कि बहुत ही आसान तरीका अल्लाह के हबीब हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर एक ईमान वाला रोजाना अपने बिस्तर पर जाने से पहले पहले, आंख को बंद करने से पहले पहले वो अपने ईमान का जायजा ले सकता है। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी नेकियां बढ़ी होगी तो समझ लेना तुम्हारा ईमान बढ़ रहा है, और अगर तुम्हारी नेकी कम है और गुनाह ज्यादा है तो समझ लेना तेरा ईमान घट रहा है और गुनाह बढ़ रहा है, ईमान कमजोर हो रहा है। फौरन फिक्र करना, तवज्जो कर लेना और होशियार हो जाना। कहीं ऐसा नहीं गफलत में ईमान घटता चला जाए, घटता चला जाए और फरिश्ता जब रूह निकाले तो कुफ्र की हालत में निकाले। मेरे भाइयों बुजुर्गों, माँ बहनों, आज हम हर चीज की फिक्र करते हैं, अपने जिस्म के आज़ा को खूबसूरत रखने के लिए हजारों तदबीर करते हैं, दुनिया के लोगों की नजर में उम्दा किस्म के लिबास पहन करके हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं, घर बार के एतबार से उम्दा किस्म के घर बार महल में रहना पसंद करते हैं, सवारी के एतबार से अच्छी सवारियों का इंतखाब करते हैं, खाने पीने के लिए हम अच्छी चीजों का इंतखाब करते हैं और हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। काश के थोड़ा सा वक्त सोने से पहले अगर हम जायजा ले लें अपना ईमान का कि आज सुबह से लेकर के इस बिस्तर पर आने तक हमारी नेकियां कितनी है और हमारा गुनाह कितना है। कसम खुदा की, अगर एक मर्द मोमिन रोज इसका जायजा लेता रहे तो यकीनन उसका ईमान आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा और वो कामयाब होगा। फिर इसी के हाथ में फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी का वो मिस्ताक बनेगा। लिहाजा ईमान पर मेहनत निहायत ही जरूरी है। उलमाए किराम फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दूसरा जो अमल है और दूसरी जो मेहनत की शक्ल है वो है इबादत पर मेहनत करनी चाहिए। ऐसी इबादत करो, ऐसी इबादत करो जिस तरह आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यानी वो इबादत तुम्हारी सुन्नत से बहुत करीब तरीन हो,
حسین ترین ہو، عبادت میں تمہاری دلچسپی ہو، اس میں اخلاص ہو، اس کی تیاری کرنے میں، اس کی ادائیگی کرنے میں بہت ہی ہوشیار اور وقت اور اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یعنی جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے عبادت کے بتائے ہیں اسی طریقے پر کرنی چاہیے، اسی پر محنت کرنی چاہیے، اور اس کو خوبصورت قابل مقبول بنانے کے لیے جو شکلیں ہو، جو طریقہ ہو، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نماز ہم پر فرض ہے، ایک اہم عبادت ہے ایمان کے بعد، ہم اس کے سلسلے میں ہم کو محنت کرنی پڑے گی، ہم کو بہت ہی توجہ کرنی پڑے گی، اس کی ادائیگی کے لیے فکر کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے ہو 2-4 رکعت پڑھ کر کے ہم ایک فرض کو ڈھکیل دیں گے، اتار لیں گے، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ عبادت میں محنت شرط ہے۔ نماز پڑھنی ہے ہم کو، ہم دیکھیں گے وضو کریں گے تو کس طرح ہم وضو کریں، اس کے پیچھے اگر ہم کو محنت کرنی پڑے گی، توجہ دینی پڑے گی، تو ہم بہترین طریقے سے جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم وضو کریں گے۔ اس کے لیے اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی کو پانی دور سے حاصل کرنا پڑے تو اس کو جا کر کے لانا اور وہاں جا کر کے یا وضو کرنا، اگر اس میں کوئی تکلیف مصیبت ہو تو اگر وہ اٹھائے تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے محنت کا ایک راستہ، محنت کی یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح سے غسل اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے پاکی طہارت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اگر اس کو محنت اس میں لگ رہی ہے، اس کے پیچھے اس کا کچھ وقت لگ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ بس اس کو ایک دھکیلنے کی طرح یا اس کو ایک نبھانے کی طرح کر لیں، بلکہ اس کے سلسلے میں کوشش اگر ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کو سنت کے طریقے پر ان کے تمام فرائض کی ادائیگی اور سنن اور مستحبات کی پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ وقت اگر لگے تو ڈھنگ سے لگے۔ قرآن پڑھنے کے صحیح سلسلے میں اگر کسی سے اس کو سیکھنا پڑے، محنت کرنا پڑے تاکہ ہماری نماز درست اور صحیح ہو جائے، تو ایک مرد مومن، ایک نمازی کو اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، تب کہیں جا کر کے وہ نماز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے اٹھ کر کے گیا، وضو خانے میں بیٹھا، ٹھیک سے اعضاء بھی نہیں دھولا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا، چلتے پھرتے ٹہلتے جا کر کے کھڑا ہو گیا، کچھ دھیان ادھر ہوا، کچھ باتیں ادھر سوچی گئی، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کچھ عطا پتہ نہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا، دماغ اس کی پوری دنیا کے سیر و تفریح میں لگا رہا، اس سے خبر نہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا گیا، کتنی لمبی سورت یا چھوٹی سورت پڑھی گئی، 1 رکعت ہوئی یا 2 رکعت ہوئی، کچھ خبر نہیں۔ بتاؤ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، کیا یہ نماز ہمیں نجات دلا سکتی ہے؟ کیوں؟ ہم نے جو عبادت کی اس میں محنت نہیں کی، اس میں مشقت ذرا برداشت نہیں کیا، ہم نے اس میں وقت کی قربانیاں صحیح سے نہیں دی، جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا عبادت میں محنت شرط ہے۔ مشقت اٹھانی پڑی تو اٹھانے میں کوئی فریق اور کوئی اس میں پشت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی نماز کی مثالیں دی جائیں، وہ کامیاب تھے عبادت میں، وہ پہلے سے آ کر کے صف اول میں بیٹھ جاتے تھے، وہ پہلے سے آ کر کے اس کی ترتیب بناتے تھے، اگر جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو تہجد سے مسجد میں رہ جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آیا اور گیا۔ آج تو حالات مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی میں ایسی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جیسے کوئی قیدی قید خانے میں آیا اور جلدی سے اس کو رہائی مل گئی اور وہ فوراً نکل کر کے بھاگا۔ خدا نخواستہ اگر خطیب اگر بیان میں 2-4-5 منٹ کی زیادتی یا اضافہ کر دیا باتوں کی وجہ سے، اچھی بات پہنچانے کی وجہ سے، تو پیشانی پر اس کے لکیریں پھوٹنے لگتی ہے، نظریں گھڑیوں پر دوڑنے لگتی ہے، ادھر ادھر لوگوں کو اشارے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر امام صاحب سنت کے مطابق اگر کوئی لمبی نماز میں لمبی سورت پڑھ دی تو اللہ حفاظت فرمائے، اس کے
تذکیرے کس طرح سے لوگ کرنے لگتے ہیں اور پھر کس طرح سے مسجدوں سے ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے صفوں سے اپنے آپ کو ہٹا کٹا کر کے لوگ نکلتے ہیں. کیا یہ عبادت میں محنت ہے؟ کیا یہ عبادت کی شوق ہے؟ تھوڑی سی قربانی ہمیں برداشت نہیں؟ تھوڑا سا وقت ہم کو دینا پسند نہیں؟ میرے بھائیو بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ ایمان میں بھی محنت کیے ہوئے تھے اور وہ اپنی عبادتوں میں بھی بڑی محنت کرتے تھے، اس کے لیے وقت لگا دیتے تھے. اس کے لیے اگر مال اور جان کی باری آ جاتی تھی تب بھی اس سے ہچکچاتے نہیں تھے، بلکہ اپنی نمازیں بہت ہی خضوع کے ساتھ پوری کرتے تھے. آج ہماری اور آپ کی عبادت گویا کہ ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، اور آج کے حالات میں، اس وبائی حالات میں جو حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو مسجدوں میں ہو رہی ہے اگر قبول کر لیا میرے بھائیو بزرگوں تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں. ورنہ جو طریقہ دیکھا جاتا ہے، جو شکلیں نظر آتی ہے، جو نمازیوں کے حالات سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر دیکھ کر کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ مسلمان نماز پڑھنے کے ارادے سے آیا ہے یا مسجد میں نقص نکالنے کے لیے آیا ہے، امام کے انگلیاں لگانے کے لیے آیا ہے، خطیب کو برا بھلا کہنے کے لیے آیا ہے، مؤذن کی کمی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، ذمہ داروں کی کمی اور کوتاہی کو بتانے کے لیے آیا ہے، یا یہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. ایسی شکلیں آج نظر آتی ہے. وضو ٹھیک نہیں، غسل ٹھیک نہیں، لباس ٹھیک نہیں. کوئی آیا تو کھلا ہوا سر کھڑا ہو گیا، کوئی آیا تو چھوٹی سی بنیان پہن کر کے آیا، کوئی آیا تو بالکل پینٹ اس کی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اور رکوع میں جاتا ہے تو اس کی ستریں کھل جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کیا یہ عبادت ہمیں نجات دلائے گی؟ کیا ان نمازوں کے ذریعے سے ہمارے نام اعمال کامیابی کے ساتھ ہم کو ملیں گے؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ آج بالکل محنت نہیں ہے. محنت کیجئے، 2 رکعت بھی پڑھیے لیکن سکون سے پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے. انشاءاللہ عبادت کی یہ محنت اور مشقت ہمیں نجات دلا سکتی ہے. ورنہ بس ایک کھیل اور تماشے کی حالات ہو جائیں گے اور برائے نام کا ہم مسلمان نمازی کہلائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح نماز اور عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی طرح نماز کے علاوہ دوسرے تمام عبادتوں کی حالات ایسے ہی ہیں. روزہ آدمی رکھتا ہے، بس ایک رکھ لیتا ہے، صرف کھانا پینا روکتا ہے، باقی نہ زبان روکتی ہے غیبتوں سے، نہ آنکھ بھی حیائی سے روکتی ہے، نہ کان خرافات سننے سے بچتا ہے، بس ایک کھانا پینا روک دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم روزے دار ہو گئے. حج ایک آدمی کرتا ہے، بہت اہم عبادت ہے، لیکن اس میں کتنا ملاوٹ ہے، اس میں کتنی ریاکاریاں ہے، کتنا دکھاوا ہے، کتنی شہرت ہے. کیا وہ عبادت، وہ حج، وہ روزہ کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلا سکتے ہیں؟ لہذا محنت کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے. آگے علماء کرام فرماتے ہیں جو اہم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی، دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا ایسے نہیں ہے کہ کوئی رشوت دے کر کے اپنا پیپر حاصل کر لے گا، کوئی امتحان میں فیل ہوا رشوت دے کر کے نمبر ڈلوا لے گا، کسی عہدے پر جانا ہے تو کسی کو رشوت دے کر کے فائل کو آگے بڑھا لے گا اور کامیاب ہو جائے گا. ناحق مقدمہ جیتنے کے لیے یہاں تو ہم دنیا میں رشوت دے کر کے ہم دوسروں کے سامنے میں عزت والے بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے، کسی کو پٹا لینے سے، کسی سے جگاڑ بنا لینے سے، کسی کو رشوت دے دینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا اس طرح کی بد مزہ عبادتوں کو لے جا کر کے پیش کر کے ہمیں نجات مل جائے گی اور نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جا کر کے ہم خوشی منائیں گے. نہیں، بلکہ محنت شرط ہے، مشقت شرط ہے، صبر شرط ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب اور مقبول اللہ کی نظر میں ہے جس عبادت میں پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زیادہ قریب ہے اور سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہو. وہ نماز، وہ روزہ، وہ
وہ حج وہ زکوٰۃ سب اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے اور محبوب ہے۔ اس کے علاوہ ہٹ کر کے، سنت سے ہٹ کر کے، نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں، کتنے لمبے چوڑے خرچ کر کے، کتنا عمدہ لباس پہن کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ حج کر لیجئے، آپ روزہ رکھ لیجئے، لیکن اس میں نبی کی سنت شامل نہ ہو، صحابہ کا طریقہ ثابت نہ ہو اور اکابر علماء اسلاف کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق نہ ہو، تو بس یاد رکھیے ایک یہ فیشن ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک ریاکاری ہے۔ دنیا والے تو آپ کو حاجی کہہ دیں گے، دنیا والے تو آپ کو نمازی کہہ دیں گے، دنیا والے تو آپ کو زکوٰۃ دینے والا سخی کہہ دیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ اور کامیابی اس سے نہیں مل سکتی ہے، اس لیے محنت شرط ہے۔ اس کے بعد ایک جو اہم مسئلہ ہے جس میں بڑی محنت اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ معاملات میں بہت ہی محنت کی ضرورت ہے، بہت ہی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے، بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پکڑ جو اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی ہے وہ معاملات پر ہوتی ہے نہ کہ عبادت پر۔ عبادت تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو چھوڑ دے، لیکن معاملات کا تعلق تو اللہ کے بندوں اور مخلوق سے ہے، لہذا معاملات میں کمی کوتاہی کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے معاملات میں جب ہم محنت مشقت اور اس کی طرف صحیح رخ اور صحیح عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ سے ملاقات میں ہمیں خوشیاں ملے گی اور داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ اسی لیے معاملات کو بہت ہی ڈھنگ اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم کو درست کرنی چاہیے اور اچھا بنانا چاہیے۔ آج ساری کوتاہیاں میرے بھائیو بزرگوں ہمارے اور آپ کے معاملات پر ہے۔ معاملات کی شکلیں بہت ساری ہیں اور ایک اپنی ذات سے لے کر کے دوسروں کی زندگی اور انفرادی اور اجتماعی ہر میدان میں معاملات کی ضرورت اور معاملات کا سابقہ اور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر یہاں ہم سے کوئی چک اور غلطی خطا ہو جائے تو پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا، اللہ کی قربت بہت مشکل، اللہ رب العالمین کی رضا بہت مشکل۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین معاملات میں بہت ہی صاف اور ستھرے تھے، چاند کی طرح ان کی زندگی معاملات میں خوبصورت، روشن اور روشنی دینے والی تھی، کہیں ذرہ برابر بھی وہ کسی طرح سے کسی کا معاملات میں کمی اور کوتاہی پیش آنے نہیں دیتے تھے، اسی دنیا میں اس کو بالکل حل کر لیتے تھے اور حل کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں پاک صاف بنا لیتے تھے۔ لہذا معاملات تو ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ ہے، ہر میدان میں ہے۔ اگر ایک عالم دین ہے تو اس کو بھی معاملات بندوں کے ساتھ کرنے کا ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آدمی وقت کا کیوں نہ بہت بڑا ولی ہو، اس کو بھی ایک انسان کے ساتھ معاملات درکار ہوتے ہیں، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کو رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ معاملات لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بغیر یہاں توجہ، مشقت، محنت، صبر کے ہم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تک نہیں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ معاملات کو بہت درست رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسی لیے اپنے معاملات اور اپنی زندگی میں پاکی اور صفائی معاملات کے سلسلے میں خوب کرتے تھے۔ اگر کسی کو دینا پڑتا تھا تو وہ ڈھونڈ کر کے دیتے تھے، دینے والا، دینے والے اور جس سے معاملہ ہے اس تک کے پہنچنے میں اگر ان کو محنت مشقت کرنی پڑتی تو وہ کرتے تھے، سفر کرنا تو سفر کرتے تھے، ان کو انتظار کرنا تو انتظار کرتے تھے، ان کو راضی کرنا تو راضی کرتے تھے، ان کے سامنے اگر جھکنا تو جھک جاتے تھے، لیکن معاملات میں اکڑ مکڑ اور غرور تکبر سے اس کو کسی طرح خراب اور کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ لہذا آج ہماری زندگی کے معاملات بہت ہی اونچ نیچ ہو کر کے رہ گئے ہیں، اس کو درست
درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک طبقے کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس سے بری ہیں یا علماء طبقہ اس سے بری ہے، عوام صرف قصوروار اور خطا کار ہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ ہم کو اپنی تنہائیوں میں اپنے معاملات پر ہزار بار غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں چک ہو جاتی ہے، کہاں کہاں زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی اگر تجارت کے لائن میں ہے اور دوسروں سے معاملات کا تعلق ہے تو اس میں بہت ہی محنت، مشقت اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقہ، حلال روزی کی فکریں، حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مزدوری، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی اور صفائی، اس کے ساتھ ساتھ دونوں فریق کا دل جوئی، یہ ساری چیزوں میں اگر تھوڑی سی اگر خدا نخواستہ اگر اس کی زندگی میں مشقتیں آ جائے تو اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائے گی اور منمانی طریقے سے ہم معاملات کو کر لیں گے، کسی کو دیا نہیں لیا، دے دیا پھر یہ ہو گیا، اور کسی کو دینا نہیں چاہا، تو آج یہ بہت ہی مسائل بہت ہی مشکل ترین بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آج زندگی میں ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، بس سست رفتاری، بس آسانی کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایک دن میں مالدار بن جانا، آسانی کے ساتھ میں لوٹ کاٹ پاٹ کے ذریعے سے دولت بنا لینا، جن مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہو، جس مسلمان کے یہ خیال اور فکریں بن گئی ہو کہ آسانی کے ساتھ ہم مالدار بن جائیں، لاٹری لگا کر کے ہم کروڑ پتی بن جائیں، جہیز کے مطالبات کر کے ہم بہت بڑا امیر بن جائیں، رشوت اور لون کے پیسوں سے دعوت اور ولیمہ کر کے لوگوں کی شان میں ہم اپنی شان بڑھا لیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر اس طرح کی حالات اور زندگی رہی تو یاد رکھیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کی وہ نعمت اور دولت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور کل میدان محشر میں سوائے رسوائی کی اور کوئی چیز ہاتھ نہیں لگیں گے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر راستے میں، جہاں جس کا جس سے معاملات ہو وہاں اس کو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے، مشقت کی بات ہو تو مشقت برداشت کرنی چاہیے، صبر کی بات ہو تو صبر کرنی چاہیے، اگر اکڑ مکڑ سے ذرا جھکنا ہے تو جھک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ حلال روزی کی حاصل کرنے میں ہم کو بڑی پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑے، یا فاقہ تھوڑی دیر کے لیے رہنا پڑے، یا گھر میں کھانا پینا سوکھے طریقے سے ہو جائے، تو ہم کو برداشت کرنا، انتظار کرنا، محنت کرنا، تب کہیں ہمارے معاملات درست ہوں گے، اور معاملات جب صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کا نعمت ہم کو ضرور حاصل ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے معاملات اور اپنی زندگی کو بہت ہی پاکیزہ اور خوبصورت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، اور یہی سمجھتے تھے ہم کو اللہ نے اس دنیا میں ایک محنت کے میدان میں، عمل کے میدان میں ہم کو بھیجا ہے، جہاں ہم کو محنت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، چاہے اس کے لیے ہم کو کوشش، محنت، سب کچھ برداشت کرنی پڑے تو ہم کریں گے، لیکن اللہ کو راضی ہم کو کرنا ہے اور آخرت کو بنانا ہے۔ اور اگر یہی سست رفتاری کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں زندگی گزار لے تو آخرت بڑی مشکل ہے۔ میں تو اپنے بیانات اور اپنی باتوں میں کبھی کبھی سناتا ہوں کہ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا میں جو ہم کو اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے وہ ہم کو اور آپ کو ایک محنت کرنے اور نیکی حاصل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں آؤ، اس دنیا میں صرف کھانا پینا، رہنا سہنا، عیش و عشرت اگر اپنی مرضی سے کرو گے تو کل بڑی مشکل کی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ایک بادشاہ تھا، جب اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے اس مجلس میں ایک بات اس بادشاہ نے یہ کہی کہ بتاؤ تم لوگ ہم سے محبت رکھتے ہو یا نہیں؟ ہر آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے محبت، جان دے دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، بڑی محبت ہے، فلاں ہے۔
جیسا کہ آج ہم سب مسلمان میدانوں میں سڑکوں پہ بڑی آسانی کے ساتھ نعرے لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، اللہ سے بڑی محبت، رسول اللہ سے محبت، لیکن یہ محبت اس وقت پتہ اور اس وقت معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنی محبت ہے جب فجر کی اذان ہو اور بستر سے جب اٹھا نہیں جاتا ہے تو خود پتہ لگا لو تجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، آخرت سے کتنی محبت ہے، دین اور ایمان اور اسلام سے کتنی محبت ہے۔ یہ تو ہر صبح کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور آج مسلمانوں کی جو حالات ہے وہ یہی ہے۔ دعوے میں تو ہم بہت ہی اونچے ہیں، عمل میں ہم 0 پوائنٹ سے بھی زیادہ کم ہیں۔ لہذا بادشاہ نے کہا اگر ہم سے تم محبت رکھتے ہو تو آج میری خواہش ہے کہ میرے جو ملک میں باغات ہیں اور اس وقت میں ہر ایک باغ میں مختلف قسم کے پھل آئے ہوئے ہیں اور پھلے ہوئے ہیں جو بہت ہی تازہ اور میٹھے اور اچھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس محفل سے 3 آدمی میرے سامنے آؤ جو بڑی محبت اور ہم سے بڑی قربت اور ہم کو خوش کرنا چاہتے ہو، آؤ اور یہ لو، یہ تھیلے ہیں ہم تم کو دیتے ہیں، جا کر کے ہمارے باغ سے، ہمارے ہی باغ سے ہمارے لیے اچھے اچھے پھل کو چن کر کے لاؤ تاکہ ہم کو تمہارے اس عمل سے بڑی خوشی ہو۔ 3 شخص اٹھا، بادشاہ نے ہر ایک کے ہاتھ میں تھیلا دیا، جاؤ فلاں فلاں باغ ہے ہمارا، وہاں سے تلاش کر کے میرے لیے اچھے پھل لانا، اچھا فروٹ۔ تینوں لے کے گئے۔ ایک نے کہا کہ یہ بادشاہ کا کام ہی یہی ہے، کب کیا آرڈر کر دے، کیا کب حکم دے دے، اس کو کیا لگتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی مشقت اٹھانی پڑے، کہاں تلاش کریں، درخت پر چڑھوں گا ہو سکتا گر جاؤں، مر جاؤں گا، بادشاہ کو کیا لگا ہے، ہماری بیوی بچوں کا کیا فکر ہے۔ لہذا اس نے بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے جو پھل زمین پر گر پڑے ہوئے تھے اور خراب پڑے ہوئے تھے اس کو لیا اور لے کر کے تھیلے میں بھر دیا۔ کہا کہ بادشاہ کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ہاتھ ڈال ڈال کر کے دیکھے گا، اور اس کی اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ہم سے پھر دوبارہ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ دوسرا شخص نے کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، یہی ہے اس کا حال، جب چاہتا آرڈر کر دیتا، حکم دے دیتا ہے، اس کو کیا ہے۔ لیکن وہ ذرا ہوشیاری یہ کیا کہ وہ گرے سڑے خراب پھلوں کو اٹھایا اور تھیلے میں بھرا، لیکن یہ سمجھا کہ اگر بادشاہ کو دیکھنا بھی ہوگا تو دیکھے گا اوپر اوپر سے، 2-4 پھلوں کو دیکھ لے گا، بس اس کو تسلی ہو جائے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں پورے تھیلے میں اچھے فروٹ یہ میرے لیے لایا، لہذا دھوکا اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے نے کہا کہ میرا بادشاہ ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھے میری زندگی کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہ میرے دکھ درد کا ساتھی ہے، وہ ہماری ہر ضرورت پر خیال رکھتا ہے۔ آج اگر میرے بادشاہ کو اگر اچھا پھل کھانے کا شوق اور دل چاہا ہے تو ہم اس کے لیے اچھے اچھے پھل توڑیں گے، پورے باغوں میں جا کر کے ڈھونڈیں گے، کانٹوں میں ہاتھ ڈال کر کے اگر نکالنا پڑے گا نکالیں گے، درخت پر چڑھنا پڑے جان کا خطرہ تب بھی کریں گے، لیکن ہم اچھے لائیں گے تاکہ میرا بادشاہ، میرا مالک کیا ہو، خوش ہو جائے اور اس کو اچھی غذا اور اس کا دل خوش ہو جائے اور اچھی چیز اس کو مل جائے اور اس کے لیے اور میرے لیے ایک اچھی بات بن جائے۔ آج 3 طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، مسلمان بھی 3 طرح کے ہیں۔ وہ یہ آج یہی سمجھ رہے ہیں یہ نماز یہ اللہ نے ہم پر لاگو کر دیا، روزہ لاگو کر دیا، حج کر دیا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ جو علماء بول رہے ہیں ان کو کیا لگتا ہے مال کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، حج کتنے مشقت سے ہوتے ہیں، نماز کتنی بار پڑھا جاتا ہے، فلا مولوی کو فتویٰ دینے میں کیا ہے، عالموں کو بتانے میں کیا ہے، حکم کیا ہے، چلو کبھی سال میں 1 مرتبہ کر لیں گے، عید اور بقرعید پڑھ لیں گے، یا کبھی من چاہا 1000 100 200 خرچ کر لیں گے، کام چلے گا، کون حساب کتاب لینے والا۔ دوسرا طبقہ ہے آج اس کا یہی خیال ہے کوئی حساب کتاب نہیں،
बस बगैर मेहनत के जन्नत। एक तबका है कि अगर पूछेगा अल्लाह तो ईद और बकरीद के बारे में सवाल कर लेगा, लिहाजा बकरीद पढ़ लूंगा, ईद पढ़ लूंगा, कभी किसी हाजी से मिल लूंगा, कभी कोई जरूरतमंद फकीर को कुछ दे दूंगा, बस हो गया काम। अल्लाह इतने इतने ऊपर ऊपर देखेगा, जन्नत का रास्ता आसान, हमारे नामे अमाल दाहिने हाथ में अल्लाह खुश होकर के दे देगा। अल्लाह को कहाँ इतना मौका कि एक जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब दे। तीसरा तबका अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, रातों में उठते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो सब्र करते हैं, वो फाके पर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक दाना हराम का नहीं जाने देते हैं। पूरी दुनिया उससे नाराज हो जाए उसकी वो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए उनको सब्र और उनको मुशक्कत और उनको तकलीफ सब आसान अपनी जिंदगी में बना करके वो इसको बर्दाश्त करते हैं, ताकि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा रब खुश हो जाए और आखिरत मेरी अच्छी हो जाए। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, हमको हासिल हो जाए। लिहाजा आज भी एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका है, अल्लाह वालों का तबका है कि जो बोरियों पर बैठ करके अर्श वाले को राजी करते हैं और अर्श वाले से भीख मांगते हैं हमारे और आपके लिए, तभी हमारी और आपकी जिंदगी जरा आज इज्जतों के साथ भी जोड़ी सी गुजर रही है। वरना अगर उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, अल्लाह को राजी करना, उनका सब्र और तकवा नहीं होता तो आज हम सब जिस तरह से जिंदगी अपनी अय्याशियों के साथ गुजार रहे हैं, मेरे भाई बुजुर्गों, जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं था। लिहाजा तीनों का अमल, दूसरा तो ऊपर ऊपर, तीसरा तो बेचारा मेहनत किया, जख्मी, उसका जिस्म जख्मी हुआ, कांटों में हाथ डालना पड़ा, जिंदगी को खतरे में डाला, लेकिन अच्छे अच्छे लाया, अच्छे अच्छे लाया, पूरा बैग थैला भर दिया, उठा करके लाया। तीनों का बैग बड़ा है। अल्लाह ने हमको इस दुनिया में इसी तरह एक अमल का थैला दिया है, भरो इसमें। क्या भरना है भरो, नमाज भरो, गुनाह भरना है भरो, सूद ज़कात रिश्वत क्या है करना करो, माल को कैसे लेना, किससे लेना, कितना क्या करना करो, नमाज नहीं पढ़ो मत पढ़ो, सब छूट है, भरिए इस थैले में। बादशाह जब देखा पूछा भाई तुम्हारा है? हाँ। बादशाह देखिए पूरा बैग बिल्कुल। दूसरे ने कहा कि हाँ बिल्कुल मेरा भी फुल भरा हुआ। तीसरे से पूछा, हाँ मेरे पास भी, देख लीजिए। तीनों ने दिखाया। बादशाह ने हुक्म दिया दरबार वालों से कि इन तीनों को कैद खाने की एक एक कोठरी में बंद कर दो और बाहर से कोई चीज खाने पीने की इसको मत दो। लोगों ने पूछा बादशाह सलामत, फिर ये बंद कोठरी में क्या खाएंगे क्या पिएंगे? बादशाह ने कहा कि जो कुछ ये मेरे लिए थैले में फल भर करके लाए हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये उस बंद कोठरी में ये खुद खाएं और वहां वक्त गुजारें। अल्लाह बेनियाज है, हमारे ज़कात सदक़ात के मोहताज नहीं, हमारे सजदों के मोहताज नहीं, हमारे कुरान पढ़ने की तिलावत के मोहताज नहीं, हमारे रात में उठ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के भी वो मोहताज नहीं। वो बेनियाज है, बेनियाज है, बेनियाज है, वो सखी और करीम है, वो देने वाला है। तीनों बंद कोठरी में चले गए अपने अपने थैले को लेकर के, जिसका सड़ा हुआ फलों से थैला भरा था। एक दो चुन करके खाया, फिर परेशानी परेशानी, भूख ही भूख, चीखो पुकार चीखो पुकार, कोई बाहर से दो, कोई बाहर से दो, कोई देने वाला बंद। दूसरे ने 2 4 5 दिन अच्छा वाला फल खाया, बाकी सब उसका भी खराब सड़ा। वो भी 4 5 दिन के बाद मांगने लगा, कुछ दो, जान खतरे में। तीसरा जिसका फल अच्छा था और थैले में अच्छा सिर्फ बादशाह को खुश करने के लिए और उसके लिए उसकी पसंद से भरा था, वो मजे से रोज खाता है, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, आराम से खा रहा है, किसी से मांगना लेने की उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरे भाई बुजुर्गों, इस वाक़ये के बाद उलमाए किराम एक नोट लगाते हैं कि ये दुनिया हम सब के लिए इसी तरह है। अल्लाह ने नामे आमाल का एक थैला दिया है, नेकियां चुन चुन करके इसमें भरो। क्यों? एक दिन कब्र की कोठरी में तन्हा जाना है,
تنہا جانا ہے اور یہی تھیلے لے کر کے جانا ہے۔ اب اگر اس میں گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، شراب زنا ہے، لوگوں کا حق ہے، نا حق سے مال جمع ہے، گناہوں کو سارا اس میں پھورا ہے، تو کل قبر کی کوٹری میں ہم مانگیں گے کوئی فاتحہ پڑھ دو، کوئی سال ثواب کر دو، کوئی کچھ کر دو، کوئی کچھ دینے والا نہیں۔ وہ تھیلے سے سانپ بچھو نکلیں گے، وہ گناہ نکلیں گے، قبر کی کوٹری تنگ ہو جائے گی۔ اور اگر اس تھیلے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی عبادت، اس میں محنت، اچھا ایمان، اس میں محنت، اچھی تجارت، اس میں محنت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر مشقت، محنت اور جان کو خطرے میں رکھ کر کے اگر اللہ کو راضی کرنے کی نوبت آئی ہو تو اس کو کیا ہو، تو اس تھیلے سے وہاں یہی ساری نیکیاں نکلے گی اور اس بند کوٹری میں کام آئے گا، اور قبر روشن کی طرح چمک اٹھے گی، اور وہاں ہمارے لیے سکون راحت کا یہی ذریعہ بنے گا۔ اس لیے دنیا میرے بھائیو بزرگوں آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ محنت کرنے کا ایک ایسا میدان ہے، عمل کا ایک ایسا میدان ہے کہ اگر ہم کریں گے تو یہ اس آیت کریمہ کے مصداق بنیں گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ، پھر وہاں کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہت آسان حساب۔ اگلی تفسیر میں بھی میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، بہت حساب آسان اللہ کرے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور نام اعمال کو لے کر کے، آسان حساب کو لے کر کے خوشیوں سے اپنے اہل خانہ، دوست، رشتہ داروں سے جب ملیں گے تو خوشیاں چمک اٹھے گی۔ یہ ہے محنت کے میدان، اور محنت کرنے کا عمل کہ ہم ایمان میں، عبادت میں، معاملات میں محنت و مشقت کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اگلی آیت جو ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کے نام اعمال پیچھے سے ملیں گے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں، کن لوگوں کو ملے گا، ان کی کیا محنت ہے، کیا مشقت ہے، کن چیزوں میں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے آخرت اور دنیا دونوں بہتر سے بہتر بنائے، اور اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔